ایف بی آر ایکشن میں آ چکا ہے اور 14 قسم کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اب سکنجا جو ہے کس دیا گیا ہے۔ اب 7 دن کی ان کو مہلت دی گئی ہے کہ اس کے دوران وہ جو ضروری انتظامات ہیں وہ کر لے، اس کے بعد جرمانے ہوں گے، بھاری قسم کے جرمانے ہوں گے، پھر اس کے علاوہ وہ جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں وہ آتے سیل بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو ایف آئی آر بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اس قسم کے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں جو مسلسل ٹیکس نہیں دے رہے یا ٹیکس کم دے رہے ہیں، جس کو ہم چوری کہہ لیتے ہیں، اور وہ برا بنا جاتے ہیں کہ جی ٹیکس چور نہ کہا کریں، پھر وہ ان کو کیا کہیں اگر وہ پورا ٹیکس نہیں دیتے تو وہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے میرا یہ ولاگ پورا سننا ہے۔ آپ اگر کاروباری ہیں، تاجر ہیں یا کسی بھی کاروبار سے منسلک ہیں تو آپ کو وہ معلومات مل جائے گی جس کا آپ کو آنے والے دنوں میں فائدہ ہوگا، اور اگر وہ آپ معلومات کے مطابق اپنا سسٹم نظام کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اگر نہیں کرتے تو پھر کارروائی ہو جائے گی۔ یہ جو کاروبار ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اور کیوں ان کے اوپر اتنی قدغن لگنے جا رہی ہے، ایف بی آر کی طرف سے سکنجا کیوں کسا جا رہا ہے وہ بتانا ہے۔ یہ جو کاروبار ہے 14 قسم کے کاروبار، ان میں ریسٹورنٹ ہیں، ان میں ہاسٹل ہیں، میرج ہال ہیں، کیفے ہیں، انٹرسٹی ٹرانسپورٹر ہیں، کوریئر اور کارگو سروسز والے ہیں، بیوٹی پارلر ہے، پرسنل کیئر سینٹر ہیں، جم ہے، اور باقی جو ہے میڈیکل سروسز مہیا کرنے والے، خاص طور پہ پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھنے والے ڈاکٹر جن کی فیس 500 سے زیادہ ہے، یہ 500 سے کم فیس والے اس میں نہیں آئیں گے، یا وہ ہاسپٹل مہنگے مہنگے ہاسپٹل جو چیریٹی کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ٹیسٹ نہیں دیتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جم خانہ بھی اس میں شامل ہیں، خاص طور پہ جیسے لاہور جم خانہ کلب ہے یا باقی جگہوں پہ جم خانہ یا کلب بنے ہوئے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو زمین لی ہوئی ہے سرکار سے وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ لی ہوئی ہے، اور وہ سالانہ اس کی جو اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو آپ سن کے شرمسار ہو جائیں گے کہ اتنے کم پیسے۔ تو اب ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ کیوں لایا جائے گا؟ کہ یہ لوگ عام طور پہ وہ ہاتھ سے رسید کاٹ دیتے ہیں، 2 قسم کے انہوں نے کھاتے رکھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ٹیکس میں جمع کرانے، ٹیکس ایف بی آر میں جمع کرانے گوشواروں کے ساتھ وہ جو رسیدیں لگانی ہے یا اپنا حساب کتاب دینا ہے، اور دوسرا جو اندر کھاتے رکھا ہوا ہے جس میں وہ مال جو ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، اور وہ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ یہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے کاروبار کرنے والے تو ڈائریکٹ ٹیکس کی بجائے انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور وہ لگتا ہے عام لوگوں سے، میرے جیسے آپ جیسے غریب غربا پہ، کہ ان کی کھانے پینے کی اشیاء پہ سیل ٹیکس کی صورت میں یا کسی اور ٹیکس کی صورت میں، یا جو تھوڑی تنخواہ لینے والے ہیں 50,000 اس سے زیادہ، ان کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ تنخواہ بعد میں ملتی ہے، پہلے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ ان کے اخراجات ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے جب یہ لوگ جو بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہیں یہ نہیں دیں گے ٹیکس تو پھر اس طرح کے جو ٹیکس عام آدمی پہ غریب پہ لگیں گے۔ جب یہ ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ غریبوں کی طرف سے ٹیکس کم کر دیے جائیں، ان کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے اور ان کی آمدنی بہتر ہو جائیں، ان پہ مہنگائی کا اثر کم ہو۔ تو یہ کیا کرنے جا رہا ہے ایف بی آر؟ ایف بی آر ایک ایسا نظام دینے جا رہا ہے، یہ کمپیوٹر کی طرزگاہ ہوگا، جو وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں ان کا جو جیسے وہ رسید کاٹتے ہیں وہ کمپیوٹرائز رسید ہوگی، یعنی ڈیجیٹل رسید ہوگی، ہاتھ سے کٹی ہوئی رسید نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وہ کوئی رسید کاٹیں گے اس کا ریکارڈ ایف بی آر میں چلا جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیکس کتنا بنتا ہے، اور وہیں پہ ڈیڈکشن بھی ہو جائے گی، ٹیکس بھی اس کا کٹ جائے گا اور وہ جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ڈیجیٹل اگر وہ نہیں دیتے، ہاتھ سے رسید دے دیتے ہیں اور وہ پکڑی جاتی ہے تو یقینی بات ہے پھر وہ اس کا جو ہے نا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، پھر بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، اس جرمانے کے ساتھ ان کا جو کاروبار جہاں پہ کرتے ہیں وہ سیل بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ پھر ایف آئی آر اگر ہو جاتی ہے پھر بھی وہ کوئی کسی راستے نہیں آتے تو ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، حوالات کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے جو یہ ایس آر او 288 یہ جاری ہو چکا ہے، یہ انتظار نہ کرے کہ جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا، اب کارروائی جب ہو سکتا ہے بعد میں جاری ہو تو ہو، نہیں، یہ جاری ہو چکا ہے، ایف بی آر ایکشن میں آ چکا ہے، 7 دن کا ٹائم دے دیا انہوں نے۔ اب یہ 7 دن کے اندر فوراً کریں اور ان کے ساتھ جا کے بل ملا کے وہ اپنا سسٹم لگائیں، اور وہ سسٹم جو ہوگا وہ جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں جہاں پہ رسیدیں کٹیں گی کیمرے بھی لگے ہوں گے، وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہوگا، اس کے ساتھ ہی وہ بھی ریکارڈنگ ہوگی تاکہ ہر طرح سے آپ کو واچ کیا جا سکے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ منصفانہ طور پہ کر رہے ہیں، وہ اس میں پورا ٹیکس دے رہے ہیں نہیں دے رہے، کتنا قبلہ مار رہے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی ٹیکس مینجمنٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ، ٹیکس چوری نہیں کرتے، تو یہ مینجمنٹ بھی چوری ہے بھائی، جب آپ کما رہے ہیں تو اسی میں سے ٹیکس دینا ہے۔
اور ٹیکس اصل میں وہ ہوتا ہے جو انکم ٹیکس کہا جاتا ہے، یعنی دولت پہ ٹیکس لگتا ہے، لوگ نہیں دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر غریبوں کے پہ اس کا بوجھ آتا ہے، اور مختلف قسم کے ٹیکس لگا کے یا جو لگے ہوئے ٹیکس ہیں، جنرل سیل ٹیکس ہے، اس کی شرح بڑھا دی جاتی ہے، جس سے یہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، اور پھر غریب لوگ یہاں غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر جو ہے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ اس کو عام شہری تو بہت سراہ رہے ہیں ایف بی آر کے اس کام کو، لیکن کاروباری جو ہے وہ کئی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، او جی ساڈے کاروبار سیکرٹ خراب ہو جائے گی جی، یہ سیکرٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کاروبار کر رہے ہیں، سیکرٹ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ سیکرٹ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کی ایجنسی ہے کوئی جو معلومات جو ہے چھپاتی ہے یا سیکرٹ ہے، وہ آپ کاروبار کر رہے ہیں دھڑلے سے کریں، کھلے عام کریں، آپ بتائیں کہ آپ سال کا کتنا کما رہے ہیں اور ٹیکس کتنا دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا ٹیکس پورا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے وہ کیمرے لگائیں، چاہے وہ کمپیوٹر لگا لیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو سٹور ہیں، چین سٹور جن کو کہتے ہیں، ان کے اوپر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں اور اس سے ٹیکس بڑھا ہے، کم نہیں ہوا۔ اسی طرح سے بہت اور سے جگہ ہیں، شوگر ملز ہیں، ان پہ لگایا، بڑی مزاحمت کی انہوں نے، ٹیکسٹائل مل پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی مزاحمت کر رہے ہیں۔ بھئی کس چیز کی مزاحمت کر رہے ہو؟ آپ جب کاروبار کر رہے ہو صاف ستھرے طریقے سے، تو ڈرنے کی چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ لگواؤ یہ نظام، آپ خود کہو کہ آئیں جی لگائیں، ہمارے کاروبار کے اوپر یہ نظام لگائیں تاکہ ہم اب شفاف ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی الزام نہ آئے ٹیکس چوری کا یا اور بھی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس کو لائک کریں، کومنٹس کریں، اور پھر اس کو آگے فارورڈ بھی کریں، یہ جو جتنے بھی اس طرح کے کاروبار کرنے والے ان تک یہ پہنچ جائے، اور وہ لوگ جو کاروبار یا تاجر ہیں یا صنعت کار ہیں وہ بھی اس کو آگے بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایف بی آر سلوک کرنے جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔